درخواست ہوئی اور سب کنیزوں نے اپنی اپنی راہ لی۔ اب شہزادی زلیخا کو اسی دھن میں 1 سال گزر گیا۔ وہ برابر اس صاحب جمال کی فراق میں تڑپتی رہتی تھی جسے انہوں نے خواب میں دیکھا تھا، یہاں تک کہ رات کی نیند اور دن کا چین بھی جاتا رہا۔ سہیلیوں سے ملنا جلنا ترک کر دیا، چھوڑ دیا، غرض کہ ایک مجنونانہ کیفیت تھی جو دن بدن ان پر طاری رہتی تھی۔ شاہ تیموس نے بیٹی کی صحت کے لیے بڑے بڑے حکیموں، ڈاکٹروں کو بلایا، بڑے بڑے سیانوں اور جادوگروں کو، جادو ٹونا کرنے والوں کو، مگر ہر تدبیر لا حاصل ثابت ہوئی، کوئی بھی کارگر نہیں ہوئی۔ ادھر زلیخا کی حالت دن بدن ناگفتہ بھی ہونے لگی، ایسی کہ بالکل نہ کہنے کے لائق کہ حالت اچھی ہی نہیں تھی، ایسی حالت ہونے لگی ان کی، اور جسے ہم کہیں گے کہ ناگفتہ بھی ہونے لگی۔ ادھر شاہ تیموس دن رات بیٹی کے لیے فکر مند رہنے لگا۔ اسی دوران شہزادی زلیخا نے پھر خواب میں دیکھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام باجمال خوشربا سامنے کھڑے مسکرا رہے ہیں۔ شہزادی ننگے سر اور ننگے پاؤں ان کی طرف دوڑی اور دامن پکڑ کر کہنے لگی کہ اے نوجوان خوشحال، سراپا حسن و جمال، سچ بتا تو کون ہے؟ برائے خدا کچھ تو اپنا پتہ نشان بتا کہ میں تیرے فراق میں ایک مدت سے تڑپ تڑپ کر گزار رہی ہوں، اور تیری خاطر میں نے دنیا سے منہ موڑ لیا ہے، یہاں تک کہ میں دنیا والوں کی نظر میں ذلیل و خوار ہو گئی ہوں۔ خدا کے لیے مجھے اپنے دامن محبت میں جگہ دے اور میری زندگی کو اس تباہی سے بچا لے، ورنہ میں تیرے فراق میں رو رو کر اپنی جان دے دوں گی۔ وہ منتظر تھیں کہ دیکھیے میرے آہ وزاری کا کیا جواب ملتا ہے، مگر ادھر سوائے ایک ہلکی سی اسمائل، ہلکے سے تبسم کے اور کوئی جواب نہ ملا، اور یہ بھی آوازاری کرنے لگی، اب روتی رہی، یہاں تک کہ عالم خواب کی بربراہٹ کو محل سرا کی دوسری لونڈیوں نے جو آس پاس میں تھیں انہوں نے بھی سن لیا۔ وہ گھبرائی اور انہوں نے حضرت زلیخا کو جھنجھوڑ جھنجھوڑ کر خواب سے بیدار کر دیا۔ جب حضرت زلیخا ذرا ہوش میں آئی اور نیند کا خمار آنکھوں سے کم ہوا تو ایک سہیلی نے دستہ بدستہ کیفیت پوچھی۔ جواب میں حضرت زلیخا نے مسکرا کر فرمایا کہ تم نے مجھے بیدار کر کے اس وقت مجھ پر بہت بڑا ظلم کیا ہے۔ عالم خواب میں اس وقت میں اپنے اسی محبوب سے باتیں کر رہی تھی جس نے 1 سال سے میرے خواب و کھانے پینے کو، خواب کو، نیند کو، سکون کو، چین کو، سب کو حرام کر رکھا ہے۔ اس کے بعد با چشم نم تم تمام لونڈیوں نے، تم لوگوں نے ہمیں ختم کر دیا ہے، اس خواب کو توڑ دیا تم نے۔ تو تمام لونڈیوں کو اپنے پاس سے ہٹ جانے کا حکم دے دیا، لونڈیاں ہٹ گئی۔ انہی میں سے چند لونڈیاں دوڑی دوڑی شاہ تیموس کے پاس پہنچی اور شہزادی زلیخا کے خواب کا پورا حال کہہ سنایا۔ بادشاہ نے تمام واقعات سن کر بے حد رنج و غم کا اظہار کیا اور اپنے مصاحبین اور خاص مشورے جن سے مشورہ کرتے تھے، خاص مشیر جو ہوتے تھے ان کے، جن سے خاص مشورہ کیا کرتے تھے، مشورہ کیا کہ شہزادی کے بارے میں کیا 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 جائے۔ اہل دربار نے مشورہ دیا کہ خواب کی باتوں پر کوئی دیوانہ ہی یقین کر سکتا ہے، شہزادی کے دماغ کا فطور ہے، کچھ فکر نہ کیجیے، آپ ہی آپ دور ہو جائے گا، اور اگر یہ بڑھ جائے تو شہزادی کے پیروں میں بطور زیور سونے کے زنجیر باندھ دیے جائیں، پیروں میں سونے کی زنجیر ڈلوا دی جائے اور الگ باغ میں کر دیا جائے۔ بادشاہ کی سمجھ میں یہ بات آ گئی، ایک الگ شاہی باغ میں انتظام ہو گیا اور سونے کی زنجیریں جو ہیرے اور جواہرات سے مزین تھیں شہزادی کے پیروں میں پہنا کر انہیں ایک الگ محل کے شاہی باغ میں کر دیا گیا۔ مگر شہزادی کی دیوانگی اور ان کی جو محبوبیت تھی، ان کی جو چاہت تھی، ان کا جو جنون تھا، وہ توق و سلاسل و زنجیر اور اس کی جھنکار نے بجائے کمی کے اور اضافہ کر دیا۔ شہزادی زلیخا کو اسی قید و بند میں 1 سال گزر گیا، مگر آتش عشق تھی کہ بجائے کم ہونے کے روز برس بڑھتی جا رہی تھی۔ ایک شب اسی عالم میں شہزادی پر غنودگی طاری ہوئی اور شہزادی نے جناب یوسف علیہ السلام کو پھر خواب میں دیکھا۔ شہزادی زلیخا ننگے سر اور ننگے پاؤں ان کی طرف دوڑی اور دامن یوسف علیہ السلام کو پکڑ کر زار و قطار رونے لگی اور کہنے لگی کہ اے گل گلزار خوبی سراپا محبوب جمال، مجھے دیکھ کہ میں نے تیری محبت میں اپنا کیا حال بنا رکھا ہے، خدا کے واسطے مجھے تسکین دے، اطمینان دلا، دل بے قرار کو کچھ قرار آ جائے، جان لے کہ اب میں تیرے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، اگر تو نے پرواہ نہ کی تو میں اپنی جان آفری کے حوالے کر دوں اور اس خون ناحق کی ذمہ داری تیرے سر ہوگی۔ راویوں نے لکھا ہے کہ حالت خواب میں حضرت یوسف علیہ السلام نے جناب زلیخا کو صرف اتنا بتایا
کہ میں عزیز مصر ہوں. غور کیجئے گا، خواب میں یہ بتایا تھا کہ میں عزیز مصر ہوں، یعنی مصر کا بادشاہ ہوں، اور اس کے فوراً بعد ہی شہزادی زلیخا کی آنکھ کھل گئی. اس روایت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو پہلے سے ہی آگاہی تھی کہ وہ انشاءاللہ ایک دن عزیز مصر بننے والے ہیں، اور اس بات کی آگاہی دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ تھا، جس نے بذریعہ وحی جناب یوسف علیہ السلام کو پیش آنے والے حالات سے آگاہ فرما دیا تھا. خیر، جب شہزادی زلیخا کی آنکھ کھلی تو اب وہ بہت زیادہ متوحش ہوئی، بلکہ ایک گونا اطمینان ان کے چہرے سے ظاہر ہوا اور مطمئن ہو گئی، کیونکہ ان کو پتہ مل چکا تھا نا، کیونکہ انہیں محبوب کا پتہ اور نشان بھی مل گیا تھا. واضح ہو، ایک بات دھیان میں رکھیے گا کہ شہزادی زلیخا نے اس خواب کے بعد یہ سمجھ لیا تھا کہ موجودہ عزیز مصر ہی میرا محبوب ہے، کیونکہ خواب میں ان کو کیا بتایا گیا تھا کہ میں عزیز مصر ہوں. تو اس وقت جو مصر کا بادشاہ تھا، زلیخا نے یہ سمجھا کہ یہی بادشاہ جو ابھی مصر کا بادشاہ ہے وہی میرا محبوب اور مطلوب ہے. حالانکہ حضرت یوسف علیہ السلام ابھی تک قید غلامی میں تھے، اور جیسا کہ معلوم ہوگا، آپ دیکھتے رہیں گے، آگے بات آتی رہے گی، انہیں عزیز مصر بننے کے لیے ابھی کئی سال کا عرصہ درکار تھا. یہ سب دور اور آزمائش کے تھے. شہزادی زلیخا نے اپنی کنیزوں کو آواز دی، وہ فوراً حاضر ہو گئی. شہزادی نے کہا، جاؤ ابا جان سے کہو کہ آپ کی پیاری بیٹی کے تنے بھی جان میں دوبارہ جان آ گئی ہے، اور اب وہ اچھی ہے، آپ فکر نہ کریں. لونیوں نے عرض کیا کہ اے عالی وقار شہزادی، ذرا ہمیں بھی تو اس محبوب کا پتہ نشان بتائیں، تاکہ ہم جانیں کہ وہ ظالم کون ہے جس نے ہماری شہزادی کو 3 سال سے اپنے حسن کے جال میں گرفتار کر رکھا ہے. جواب میں شہزادی نے ہنس کر فرمایا، ایک کنیزو، ادب سے نام لو، وہ عالی وقار انسان شاہ مصر ہے جس نے مجھے اپنی کنیزی میں لینے کا قول و اقرار کیا ہے. خاص جو ان کی کنیزیں تھیں، وہ کنیزیں بھاگی بھاگی شاہ تیموس کے پاس پہنچی اور یہ خوشخبری سنایا. بادشاہ کو جب معلوم ہوا تو اس کا بھی دل باغ باغ ہو گیا. وہ فوراً اپنے محل سے نکل کر شہزادی کے پاس آیا اور اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ بیٹی کی طبیعت اب بالکل ٹھیک ہے اور بالکل حشاش بشاش ہے، تو اسے بالکل اطمینان ہو گیا. بادشاہ نے بیٹی کے پیروں سے زنجیریں کٹوا دی، آزاد کر کے اپنے گلے سے لگا لیا اور کہا کہ اے نور نظر، تو خاطر جمع رکھ، تیرا مقصود جو ہے، تو جسے چاہتی ہے وہ حاصل ہونے والا ہے. بہت سے شہزادگان عرب و عجم کے پیغامات آئے ہیں، ممکن ہے کہ ان میں عزیز مصر کا بھی پیغام ہو. میں سب کو انکار کر کے صرف عزیز مصر کا پیغام قبول کر لوں گا اور تیری شادی اس کے ساتھ کر دوں گا. غرض شاہ تیموس شہزادی کو تسلی و تصفی دے کر واپس آ گیا. اب شاہ تیموس نے ان تمام پیغامات کو یکے بعد دیگرے پڑھا جو زلیخا کی شادی کے سلسلے میں موصول ہوئے تھے، لیکن ان میں عزیز مصر کا پیغام نامہ نہ تھا. شاہ تیموس کو بے حد حیرت ہوئی اور ملال بھی ہوا کہ ایسی حسین و جمیل نازنین لڑکی کے لیے پیغام بھیجنے میں اس نے کوتاہی سے کیوں کام لیا. ہر چند کے اپنی طرف سے پیغام دینا، کوئی بھی بادشاہ کا اپنی طرف سے اپنی بیٹی کے لیے کسی کو شادی کا پیغام دینا اتنے بڑے بادشاہ کے لیے باعث تحقیر تھا. مگر شاہ تیموس نے اپنی عزیز جان بیٹی کی خاطر عزیز مصر کو پیغام ارسال کیا، جس میں لکھا تھا کہ اے عزیز مصر، بعد سلام کے تمہیں معلوم ہو کہ میری بیٹی زلیخا اب شادی کے قابل ہو گئی ہے، اور سبھی شہزادگان عرب و عجم کے پیغامات آ چکے ہیں، جس میں یمن بھی شامل ہے. مگر میں شہزادی کی شادی تمہارے ساتھ کرنا چاہتا ہوں تاکہ اس مبارک رشتے سے تعلقات اور زیادہ مضبوط ہوں. اس کے علاوہ مجھے سرزمین مصر پسند ہے کیونکہ وہ ہماری دیوتاؤں کی سرزمین ہے. شاہ تیموس نے یہ خط لکھ کر اپنے ایلچی کو دیا، اپنے پیغام رساں کو دیا، جو ان لوگوں کا پیغام پہنچانے والا ہوتا تھا، جو ایلچی ہوتا تھا ان کو دیا، اور جلد از جلد پہنچانے کی تاکید کی کہ ساتھ ہی بے شمار قیمتی تحائف بھی روانہ کیے. اور شاہ کا یعنی بادشاہ کا ایلچی مصر پہنچا. اسے عزیز مصر نے خاص دربار میں طلب کیا، اس کے لیے خاص اہتمام کیا، اور وہ خط خود پڑھ کر اظہار خوشی کے طور پر اس ایلچی کو انعامات عطا کیا. عزیز مصر نے خط پڑھتے ہی شاہ تیموس کی پیشکش کو منظور کر لیا اور دل میں بہت خوش ہوا. اس نے بادشاہ کی کہ جو ایلچی
بادشاہ کا جو ایلچی تھا اس کا بہت ہی زیادہ خاطر مدارت کی اور کہا کہ شاہ تیموس سے عرض کرنا کہ میں اس رشتے کو مبارک سمجھتا ہوں، خود حاضر خدمت ہوتا، لیکن سلطنت کے کاموں میں اتنا مصروف ہوں کہ آنے سے معذور ہوں۔ آپ کے ایلچی کے ساتھ دو مقربین کیا کہتے ہیں دو خاص آدمی اور ان کے ساتھ 200 معزز لوگ اور معتمد لوگ عمرا میں سے، دربار کے جو عمرا اور رؤسا میں سے ہیں، ان کے ساتھ آپ کا بھیجا جا رہا ہے۔ عمرا رؤسا ایسے لوگوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں جا رہے ہیں۔ اختر کو عمرا دربار کے ہمراہ روانہ فرمائے، یعنی اپنی بیٹی کو، اس ستارے کو، زلیخا سے کو اختر کہہ کر انہیں ان کی طرف اشارہ کیا کہ ان کو آپ ان کے ساتھ بھیج دیں۔